ملازمت کے دوران طالبان کے خوف سے میدان چھوڑ کر بھاگنے اور پھر اسی حماقت کی وجہ سے میڈیکلی انفٹ ہو کر ملازمت سے نکالے جانے والے عادل راجہ عرف خاموش مجاہدوں کے ٹھیکیدار کو ہر کوئی جانتا ہی ہے، لیکن آج ہم آپ کو اس بھگوڑے اور بزدل انسان کی وہ اصلیت بتائیں گے جو آپ کو پہلے نہیں پتا ہوگی۔ دوستو، عادل راجہ کی پہلی شادی مریم نامی خاتون کے ساتھ ہوئی، جس سے اس کے 2 بچے عیسیٰ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ شروع ہی سے شراب اور چرس کا شوقین ہونے کی وجہ سے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی عادل راجہ نے جنسی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت کھو دی، جس سے دل برداشتہ ہو کر مریم نے عادل راجہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اسی دوران عادل راجہ کا سوشل میڈیا کے ذریعے برطانوی نژاد پاکستانی خاتون سبین کیانی سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سبین کیانی نے پہلی شادی خود سے 15 سالہ چھوٹے لڑکے سے کی، تاہم اس لڑکے نے برطانوی شہریت حاصل کرنے کے بعد سبین کو طلاق دے دی۔ سبین اس دھوکے کو برداشت نہ کر سکی اور شدید ذہنی تناؤ میں آ گئی۔ سبین کی بگڑتی ذہنی کیفیت کو دیکھ کر اس کے والدین نے اس کی دوسری شادی کر دی، لیکن سبین دوسرے شوہر کے ساتھ بھی زیادہ عرصہ نبھا نہ کر سکی اور یوں سبین کے ماتھے پر ایک مرتبہ پھر طلاق کا کلنک لگ گیا، جس کا منفی اثر سبین کی دماغی کیفیت پر مزید گہرا ہو گیا۔ عادل راجہ کی گندی خصلت سے بے خبر سبین کو عادل راجہ کے روپ میں ایک اور جیون ساتھی نظر آنے لگا اور پھر عادل راجہ جیسا موقع پرست انسان اسکائپ پر ویڈیو کالز کے ذریعے سبین سے قربتیں بڑھاتے ہوئے اس سے غیر اخلاقی مطالبے کرنے لگا۔ 2 مرتبہ طلاق کا داغ مٹانے کے لیے بیچاری سبین کیانی عادل راجہ کے یہ مطالبات پورے کرتی رہی۔ جب سبین کیانی نے عادل راجہ کے ناجائز مطالبات سے تنگ آ کر شادی کا مطالبہ کیا تو عادت سے مجبور عادل راجہ نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش بہت کی، مگر عادل کی ماں آرا فاروق اور بہن قرۃالعین نے اسے برطانوی شہریت حاصل کرنے کا لالچ دے کر سبین سے رشتے پر آمادہ کر لیا۔ تیسری شادی کے حسین سپنے سجائے جب سبین کیانی پاکستان پہنچی تو کالی ٹی شرٹ اور بلو جینز پہن کر عادل راجہ اسے ایئرپورٹ لینے چلا گیا۔ ویڈیو کالز اور اسکائپ پر سبین کے ساتھ زندگی گزارنے کی باتیں کرنے والا عادل راجہ سبین کیانی کو اپنے سامنے دیکھ کر شدید مایوس ہوا اور اخلاقیات سے گرے اس شخص نے سبین کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اسے اس کے موٹے اور پھدے جسم کا طعنہ دیا۔ سبین کے ساتھ شادی سے راہ فرار اختیار کرنے کی لاکھ کوششوں کے باوجود عادل راجہ کی ماں نے اس کی شادی سبین کے ساتھ کروا دی۔ شادی کے بعد عادل راجہ سبین کو بیاہ کر اپنے عسکری 3 والے فلیٹ میں لے آیا۔ عادل راجہ کے پاس ایک ہی کمرہ میسر تھا۔ اس کمرے میں عادل اور سبین کے علاوہ عادل کے دونوں بیٹے عیسیٰ اور عبداللہ بھی مقیم تھے۔ عادل راجہ، جو کہ پہلے ہی ازدواجی حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں تھا، اپنے 2 بچوں کے کمرے میں موجودگی کی وجہ سے سبین سے سہاگ رات میں جسمانی تعلقات قائم نہ کر سکا۔ عادل کی اس حقیقت سے پردہ فاش ہونے پر سبین کیانی کو شدید دھچکا لگا۔ جلد ہی عادل کی والدہ آرا فاروق بھی اپنے تیور دکھانے لگی اور گھر کے سارے کام کاج کا بوجھ بھی سبین کے سر پر ڈال کر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے لگی۔ ساس کے ظلم و ستم سے دل برداشتہ ہو کر سبین واپس برطانیہ چلی گئی اور عادل کو 2 ٹوک الفاظ میں اپنی ماں اور سبین کے درمیان میں سے کسی ایک کو چننے کی شرط رکھ دی۔ ہوس کے پجاری عادل راجہ نے برطانوی شہریت کی لالچ میں بیوی کو ماں کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہوئے سبین کے ساتھ برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ عادل راجہ کو شک گزرا کہ اس کے صحت کے مسائل کی وجہ سے سبین دوسرے مردوں کی طرف راغب ہو رہی ہے، چنانچہ اس نے چودھری میم نامی شخص کو اپنی بیوی کی جاسوسی پر لگا دیا۔ چودھری میم عادل راجہ سے بھی زیادہ شاطر نکلا اور اس نے موقع کو مال غنیمت جانتے ہوئے سبین کیانی پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیا۔ اسے اپنے جال میں پھنسا کر عادل راجہ کی طرح ویڈیو کالز اور اسکائپ پر غیر اخلاقی مطالبات کرتا رہا، جنہیں سبین بخوشی پورا کرتی رہی۔ چودھری میم کے پاس وہ اسکرین شاٹس آج بھی محفوظ ہیں اور کئی نجی محفلوں میں اپنے قریبی دوستوں سے انہیں شیئر کر چکا ہے۔ عادل راجہ سے متعلق ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ موصوف جو ہر وقت ہنی کا ذکر کرتے ہیں وہ اصل میں ہنی رشید ہیں، جو کہ اپنے علاقے میں اپنی مخصوص صلاحیتوں اور غیر اخلاقی عادات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ویسے تو آپ ہنی رشید کے چہرے سے اس کے کرتوتوں کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں، پر بہتر یہی ہے کہ خود عادل راجہ بتائیں کہ ان کا ہنی رشید سے کس طرح کا تعلق تھا۔ سبین کیانی کے خاندان کے چرچے بھی پورے جہلم شہر میں مشہور ہیں۔ انہیں جواب دینا ہوگا کہ ان کا آبائی گھر کس کام کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ سستی شہرت کی خاطر پاکستانی اداروں پر جھوٹے الزامات لگانے والا عادل راجہ ان حقائق کو چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتا، کیونکہ سچ چھپانے کی جتنی بھی کوشش کی جائے بالآخر سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔